بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایران پر ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ یوں تو ہر طرف خوشحالی کا دور تھا، لیکن بادشاہ بہت دنوں سے پریشان تھا۔ بادشاہ کی پریشانی کی وجہ اس کی اکلوتی شہزادی بیٹی تھی۔ ہر باپ کی طرح بادشاہ بھی اپنی بیٹی کی شادی کر کے اپنا فرض پورا کرنا چاہتا تھا، لیکن شہزادی نے عجیب اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص اس کے سوالوں کے درست جوابات دے گا وہ اس شخص سے شادی کرے گی۔ پڑوس کی ریاستوں کے کئی شہزادے آئے مگر ناکام ہوئے۔ اس ملک میں ایک نوجوان طالب علم تھا۔ اس نے اپنے والد سے کہا کہ میں شہزادی کی سوالات کے جوابات دینا چاہتا ہوں۔ اس کے والد ایک عالم تھے اور کئی سالوں سے لوگوں کو علم سکھا رہے تھے۔ بڑے بڑے درباری، شہر کا قاضی اور فارس کا وزیر اعظم بھی ان کے شاگرد تھے۔ باپ نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا اگر تم ناکام ہوئے تو تیرا کچھ نہیں جائے گا، لیکن لوگ کہیں گے کہ ایک عالم کا بیٹا ناکام ہو گیا۔ بیٹا اپنے باپ سے کہنے لگا، بابا بڑے بڑے شہزادے ناکام لوٹ گئے، اگر میں بھی ناکام ہو گیا تو کیا ہوا؟ یہ تو مقابلہ ہے، ایک کامیاب ہوگا اور دوسرا ناکام ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ خوش نصیب میں ہی ہوں۔ آخر بیٹے نے باپ کو قائل کیا۔ بیٹا خوشی خوشی سے محل کی طرف روانہ ہوا۔ پورے شہر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ ایک عالم کا بیٹا قسمت آزمانے محل میں چلا گیا ہے۔ مقررہ وقت پر محل لوگوں سے کچا کچ بھرا ہوا تھا اور محل میں قدم رکھنے کی جگہ نہ تھی۔ بادشاہ تخت پر بیٹھ گیا۔ بادشاہ کی بیوی بھی محل میں موجود تھی۔ وزیر، امیر، درباری اور عوام سب دربار میں موجود تھے۔ شہزادی نے اپنا پہلا سوال شروع کیا۔ اس نے شہادت کی انگلی ہوا میں بلند کی۔ عالم کا بیٹا سوچنے لگا اور پھر شہادت والی انگلی کے ساتھ والی دوسری انگلی بھی ہوا میں بلند کی۔ یہ دیکھ کر شہزادی مسکرائی اور بادشاہ کی بیوی بولی، شاباش اے نوجوان، پہلا جواب ٹھیک ہے۔ دوسرے سوال کے لیے شہزادی کرسی سے اٹھ گئی اور ہاتھ میں تلوار لے کر ہوا میں چلانے لگی، پھر واپس دوبارہ اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ بادشاہ سمیت ہر درباری کی نظر عالم کے بیٹے پر تھی۔ عالم کا بیٹا کھڑا ہوا اور اپنی جیب سے قلم نکال کر ہوا میں بلند کر دیا، شاباش اے نوجوان، یہ جواب بھی درست ہے۔ اسی کے ساتھ دربار مبارک مبارک ہو کی آواز سے گونج اٹھا۔ دو سوالات کیا تھے، ان کے جوابات کیا تھے؟ اب ہر شخص اس پر غور کر رہا تھا کہ شہزادی نے کیا پوچھا اور عالم کے بیٹے نے کیا جواب دیا۔ لوگوں کے لیے یہ ایک راز تھا۔ شہزادی نے تیسرا سوال کیا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتری اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ یہ سوال بڑا حیران کن تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، لوگوں کی سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ اب عالم کا بیٹا گہری سوچ میں پڑ گیا۔ آخر کار عالم کا بیٹا کھڑا ہوا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر شہزادی کی طرف دیکھنے لگا۔ مبارک ہو اے نوجوان، شہزادی نے تمہیں پسند کر لیا ہے۔ بادشاہ کی بیوی کی آواز کے ساتھ ہی شہزادی شرما کر محل کے اندر چلی گئی اور محل ہر طرف مبارکباد کی آواز سے گونج اٹھا۔ لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا جس نے اسے یہ اعزاز دیا تھا۔ بادشاہ نے عالم کے بیٹے سے پوچھا، اے نوجوان، شہزادی کو تو تم نے مطمئن کر دیا، اب یہ بتاؤ کہ تم سے کیا پوچھا گیا تھا اور تم نے کیا جواب دیا؟ اگر تم نے ایک بھی غلط جواب دیا تو تمہاری گردن مار دی جائے گی۔ عالم کا بیٹا پراعتماد انداز میں کھڑا ہوا اور بولا، بادشاہ سلامت۔ شہزادی نے ایک انگلی کھڑی کر کے پوچھا تھا کہ کیا تم اللہ کو ایک مانتے ہو؟
میں نے 2 انگلیاں کھڑی کر کے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرا ایمان ہے۔ بہت خوب، بادشاہ نے مسکرا کر کہا۔ عالم کا بیٹا بولا۔ اس کے بعد شہزادی نے تلوار چلائی اور پوچھا تھا کہ اس سے بڑا کوئی ہتھیار ہے؟ میں نے جواب دیا، ہاں، قلم کا وار تلوار کے وار سے زیادہ کارآمد ہوتا ہے۔ لیکن تیسرا جواب؟ بادشاہ نے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے پوچھا۔ عالم کے بیٹے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، بادشاہ، شہزادی دربار کی سیڑھیاں اتری اور پھر چڑھی، کرسی پر تک کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ میں تک چکی ہوں، لیکن میرے جسم کی ایک چیز نہیں تکی۔ میں نے جواب دیا، دل، یہ پیدائش سے لے کر موت تک بغیر تھکے دھڑکتا رہتا ہے۔ بادشاہ نے عالم کے بیٹے کو پاس بلا کر گلے سے لگا لیا اور کہا، اے لوگو، گواہ رہنا، میں نے حقدار کا حق ادا کر دیا ہے۔ میری بیٹی ایسے شخص کی بیوی بن رہی ہے جس کے پاس علم کی دولت ہے، جسے کوئی نہیں چرا سکتا اور نہ کم کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے اسی وقت خوشی خوشی عالم کے بیٹے اور شہزادی کی شادی طے کر دی۔